دوستو، ایک باپ نے بیٹے کے لیے دکان کھول دی۔ دکان کھلوانے کے بعد بیٹے سے کہا کہ بیٹا، جتنا ان پٹ ہے آؤٹ پٹ، جتنا سامان ہم لائیں گے اور جتنا خرچ کریں گے سیل ہوگا، ہر رات کو اپنی حساب دینی ہے، حساب۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے اب کریں گے۔ انہوں نے ایک دن حساب کیا، 2 دن، 7 دن کے بعد وہ ابو سے کہنے لگے ابو یہ روز روز مجھ سے حساب نہیں ہوتا، روز کتنا سامان دکان میں آیا، کتنا خرچ ہوا، روز روز مجھ سے حساب نہیں ہوتا ہے۔ باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، میرا دکان آپ سے چلانا مقصد نہیں تھا، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا تھا کہ بیٹا، ایک دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا سَيُكَلِّمُ رَبَّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پوری زندگی کا آپ حساب دیں گے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ بیٹا اس دن کے لیے تیاری کرو۔ 7 دن کے بعد اب تک گئے، وہ پوری زندگی کا حساب آپ کیسے دیں گے؟ تب بیٹی کی آنکھ کھل گئی۔ واقعی میرے عزیز بڑے دوستو، آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کے پاس فون ہے کہ لاہور سے ٹیم آنے والی ہے، آڈٹ ہوگی آپ کی دفتر کی آڈٹ ہوگی، آپ نے پورے سٹاف سے کہا بھائی انٹرنل تیاری کرو، انٹرنل دفتر کے اندر سارے بک چیک کرو، انکم آؤٹ پٹ سیل جتنا جو سسٹم ہے دفتر کا، وابڈا کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، CNW کی جو بھی ہے، آپ اندر تیاری کرو۔ 1 ہفتے کے بعد آڈٹ ہوگی۔ 1 ہفتہ اندر آڈٹ ہوتا رہا۔ پورا ہونے کے بعد جب سٹاف آیا، جب ٹیم آیا اور انہوں نے سوموار منڈے کو وہاں تحقیق شروع کی، دیکھنے لگے کتابوں کو، آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، جب انہوں نے دیکھ رہے تھے، دوسری طرف ان کا جو اپنا افسر تھا، اپنا جو آفیسر تھا، تو وہ دوسرے کمرے میں اپنے سٹاف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے خاص سپرنٹینڈنٹ یا ہیڈ کلرک جو بھی تھے، SDO تھا جو ان کے خاص ہوتے ہیں۔ اب مہمانوں کے لیے پیس تیار ہوئی، پیس بسکٹ اور جیسے ترتیب ہوتا ہے مہمانوں کے لیے، کچھ پیس ان کے لیے لائے گئے۔ جب وہ پیس میز پہ رکھے گئے، کہتے سر جی آپ چائے پیے، آپ پیس کھاؤ۔ وہ سر کہتے ہیں کہ بیٹا ادھر آڈٹ ہو رہی ہے، آڈٹ۔ یہ کہنے لگا کہ سر جی ہم نے انٹرنل 1 ہفتے تک آڈٹ کی ہے۔ تو 1 ہفتے تک ہم نے آڈٹ کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سر کہنے لگا کہ بیٹا آپ نے تو انٹرنل آڈٹ کی ہے، ممکن ہے کوئی غلطی نکل آ جائے اور میری انسلٹ، میری عزت نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی غلطی نکل آ جائے اور پھر میری بھی عزت ہوگی، اس لیے مجھے نہ پیس اچھا لگتا ہے اور نہ چائے پینا اچھا لگتا ہے، مجھے فکر ہے کہ ایسا نہ کوئی غلطی نکل آ جائے۔ معمولی غلطی کا صرف شک ہونے پہ
آدمی پریشان ہوتا ہے قیامت کے دن جب ہمارے عمل نامے کو کھولا جائیں گے، کھولا جائیں گے۔ اس زمانے اس دور میں رہتے ہوئے کیا کچھ نہیں ہوگا ہمارے عمل ناموں میں۔ میرے عزیز بھائیو، فتح مسلم رحمت اللہ وہ رویا کرتے تھے 20 سال تو انہوں نے اوپر نہیں دیکھا۔ جب وہ فوت ہوئے اپنے زمانے میں، کسی کو خواب میں نظر آئے حضرت کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہتے حضرت کیسی ہوا؟ کہتے کہ فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس کے اعمال نامے میں 40 سال تک ہمیں گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ 40 سال تک۔ رابعہ بصری کو رابعہ اس لیے کہ یہ 8 بہنیں تھیں، یہ 14 نمبر کی تھی، اس لیے اس کو رابعہ کہتے ہیں، رابعہ بصری۔ ایک دن دعا لینے کے لیے آئے۔ جب دعا لینے کے لیے آئے تو وہ اشراق کے بعد نفلوں پہ کڑی ہو گئی، نفلیں پڑھتی رہی۔ پھر ظہر زوال کا، پھر اس کے بعد پھر نفلیں، پھر ظہر کی نماز، پھر نوافل میں وہ آدمی بیٹھا رہا۔ پھر عصر کے بعد پھر ذکر اذکار میں اس آدمی نے فیصلہ کیا جزاک اللہ کہ میں دعا لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ مغرب کے بعد پھر وہ نفلوں پہ کڑی ہوئی، وہ بیٹھا رہا۔ پھر عشاء کے بعد وہ بیٹھا رہا، وہ نفلوں میں پھر مشغول ہو گئی۔ ساری رات وہ نفلیں پڑھتی رہی۔ پھر صبح کا اذان ہوا، پھر ذکر اذکار میں مشغول ہو گئی۔ پھر عشاء تک، عشاء کے بعد تھوڑا سا وہ سو گئی، تھوڑا سا اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ کانپنے لگی، جیسے کہ کوئی آدمی کسی کام پہ جا رہا ہے، اسے دیر ہو گیا تو کانپنے لگی۔ اور ایک فکر انی اعوذ من النوم، یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ یہ آنکھ نیند سے برتی نہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔